Okay everyone, this is وسیم خان فرام skillsprint30.com. اچھا لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ نے اپنی پہلی انٹرنشپ جو ہے وہ کیسے لینی ہے. اس ویڈیو ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ نے اپنی جو انٹرنشپ ہے اس کو ریٹین کیسے کرنا ہے اور اس کو جاب میں کنورٹ کیسے کرنا ہے. دیکھیے میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں ایک فیکٹ شیئر کرتا ہوں. جب میں نے پہلی انٹرنشپ لی تھی وہ میں نے مستقبل.com اور روزی.com پہ بہت زیادہ اپلائی کیے تھے. تو مستقبل.com سے مجھے رسپانس آنا شروع ہو گیا تھا اور میں نے ایک انٹرنشپ لی. اچھا ہوا یہ کہ تقریباً 16 دن کے بعد میری وہ انٹرنشپ جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. ریزن یہ تھی میرا CGPA بھی بہت اچھا تھا, ٹیلنٹڈ بھی بہت تھا, لیکن انٹرنشپ 16 دن کے بعد ختم ہو گئی تھی. اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں, ایک ریئلٹی چیک میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے آپ پہ کمپرومائز کریں گے تو آپ زندگی کے ہر فیلڈ کے اندر ناکام ہونا شروع ہو جائیں گے. کمپرومائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویب ڈیولپر بننا چاہتے ہیں لیکن کسی نے آپ کو کہا کہ نہیں یار گرافک ڈیزائن میں بہت اسکوپ ہے تو آپ گرافک ڈیزائن کی طرف چلے جاؤ. جب آپ کمپرومائز کرو گے اس چیز کے اوپر, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یار گرافک ڈیزائن جو ہے نا اس میں پیسے کم ہے تو میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف چلا جاؤں, تو جب آپ کمپرومائز کریں گے یہاں پہ آپ اپنا لاس کریں گے. یا آپ بننا ڈاکٹر چاہتے ہیں اور آپ کو گھر والے کہتے ہیں کمپیوٹر سائنس کریں, یا کمپیوٹر سائنس کرنا چاہتے ہیں گھر والے کہتے ہیں کہ پری انجینئرنگ کریں, تو جب آپ اپنے آپ پہ اپنے گول پہ کمپرومائز کریں گے تو آپ لاس کریں گے. سیم میرے ساتھ ہوا تھا. میں ایکسپرٹ جو تھا وہ پروگرامنگ کا تھا, اور جیسے میں PHP بہت اچھی تھی, میری C# بہت اچھی تھی, C++ میری بہت زیادہ اسٹرانگ تھی, لیکن میں جاب لینے کی خاطر میں بس انٹرویو دیے جا رہا تھا اور میری ایک کمپنی میں جاب ہوئی. کام کیا تھا, CMS پہ کام کرنا تھا, جوملا پہ. اب جوملا بہت آسان ہے, بہت زیادہ آسان, ورڈپریس جوملا یہ بہت زیادہ آسان ہے, لیکن میرا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں تھا کرتا. میں بہت بوجھل دل سے آفس جاتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں لیپ ٹاپ کھولتا تھا. سارا دن میری یہی ٹینشن ہوتی تھی یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, ڈریگ اینڈ ڈراپ اور اس طرح کی چیزیں, یہ کیریئر نہیں ہے. لیکن بہرحال میں کیے جا رہا تھا اور یہ کام, یہ چیز میری جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو ڈاؤن کر رہی تھی, اور جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ 16 دن کے بعد کمپنی نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر رہے. حالانکہ بہت اچھا تھا, میں پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا, اسٹڈی میں بھی بہت اسکلز میری بہت اچھی تھی, لیکن میں وہاں رائٹ پلیس پہ نہیں تھا, وہ اسکل نہیں تھا کر رہا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد میں نے اپنا جو ہے وہ جو میری پروگرامنگ فیلڈ تھی میں اس میں گیا, بہت اچھی ترقی بھی کی, اور اس کے بعد اپنا بزنس کیا, فری لانسنگ کی, سب کچھ کیا, بہت کامیاب ہوا, اللہ کا شکر ہے. تو یہ پہلی جو چیز ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. اچھا آپ کی جو ایک چیز ہے کہ آپ کی جو انٹرنشپ ہوتی ہے وہ جاب میں کنورٹ کب نہیں ہوتی. اچھا میں سب سے جو مین چیز بتاتا ہوں, بہت ساری ریزنز ہوں گی لیکن ایک مین ریزن ہے جس کی وجہ سے جو آپ کی انٹرنشپ ہے وہ کبھی بھی جاب میں کنورٹ نہیں ہوتی ہے, کمپنی آپ کو جو ہے وہ آگے کنٹینیو نہیں کرتی. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پرائیورٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. لیٹ سے آپ اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ ڈیلی کمپنی میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے نا میں نے میری پریزنٹیشن تھی, اور آپ لیٹ سے آپ نے ایک ٹائم فکس کیا کمپنی کے ساتھ کہ میں یونیورسٹی سے 1 بجے آ جاتا ہوں, اور آپ 3 بجے 4 بجے آ رہے ہیں. کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں انٹرنشپ جو ہے نا وہ پوز لینا چاہ رہا ہوں, میرے پیپر سٹارٹ ہو گئے, یا آپ جو ہے نا وہ اسٹڈی سے فری ہیں لیکن گھر کے معاملات آپ کیسے ہیں کہ آپ وہاں پہ جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں, یا آپ جو ہے نا لیزی ہو جاتے ہیں, کمپنی کو آپ پرائیورٹی نہیں دے رہے ہوتے, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کو لگتا ہے کہ یار یہ پرسن رائٹ نہیں ہے, اور آپ کی جو انٹرنشپ ہوتی ہے وہ آپ کو ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں. اچھا کچھ میں آپ کو بیک اینڈ سیکرٹس بتاتا ہوں جو سافٹ ویئر انڈسٹری کے اندر ہو رہا ہوتا ہے, کیا چل رہا ہوتا ہے, ڈیسائیڈ کس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے کس جو انٹرنی ہوتی ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. دیکھیں جو CEO ہوتے ہیں کمپنی کے, یا فاؤنڈر ہوتے ہیں, یا ٹیم لیڈ ہوتے ہیں, یا آپس میں بیٹھتے ہیں رات کو چائے پہ بیٹھتے ہیں, یا یہ ویکلی میٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں, اکیلے میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ آپ لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہر انٹرن کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیم لیڈ سے یہ لیتے ہیں اپنا پراپر جو ہے وہ ڈیٹا لیتے ہیں کہ کون سا انٹرن جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اس کے فیوچر کے پلان کیا ہیں. جو ٹیم لیڈ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں بریک کے اندر, وہ آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ کا فیوچر کا پلان کیا, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں وہ انٹرن جو کسی کے سامنے جا کے یہ کہہ دیتے ہیں جیسے کہ میرا آگے جو ہے نا وہ اسٹڈی کنٹینیو کرنے کا پلان ہے, لیٹ سے آپ نے BS کیا اور آپ نے آگے MS کرنا ہے, کہ میں نے تو آگے MS کرنا ہے, تو کمپنی آپ کو وہیں پر ڈسکنٹینیو کر دے گی. وہ کہیں گے پھر آپ MS جا کے کریں, آپ کیوں یہاں پہ آ گئے, ہم تو اس پرسن کو دیکھ رہے ہیں جو لانگ ٹرم پہ ہمارے ساتھ چلے.
اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو ملک سے باہر چلا جانا ہے، یا کئی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سمر کے لیے جس انٹرنشپ کرنی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ڈسکنٹینیو کر دیں گی، آپ کبھی بھی آپ کی جاب نہیں ہوگی. آپ لیٹ سے کمپنی میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں تو جو ہے وہ PHP کی آپ کی جاب ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یار میں تو C# کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے ابھی کوئی جاب نہیں تھی مل رہی، دوستوں کو بتا دی کہ میں تو کوئی جاب نہیں تھی مل رہی، میں یہاں آ گئی. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جب آپ ڈسکس کریں گے تو یہ آپ ڈیفینیٹلی آپ کی جو سروسز ہوں گی اس کو ڈسکنٹینیو کر دیں گی. دوسری کیا چیز ہوتی ہے؟ دوسری، آپ کمپنی میں ویلیو نہیں ایڈ کر رہے. دیکھیں ہر کمپنی کو ایسے انٹرن چاہیے ہوتے ہیں جو کمپنی میں ویلیو ایڈ کریں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے لیٹ سے ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، پارٹی ہو رہی ہوتی ہے، ٹرپ جا رہا ہوتا ہے، تو آپ اس میں اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کرنا، مجھے گھر سے اجازت نہیں ہے، یا میری کوئی اور مصروفیت ہو، تو یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی کمپنی کو آپ کے بارے میں ذرا کہتے ہیں کہ بدظن کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیں کمپنی نے جیسا آپ سے کام نہیں کروانا ہوتا، کمپنی نے آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اپنے خوشی غمی میں کمپنی کے ساتھ ہونا ہوتا ہے. اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار ایسا پرسن ہو جو کمپنی میں ویلیو ایڈ کرے، میٹنگز کے اندر بیٹھے تو مشورہ دے. جیسے آپ سم ٹائم جو انٹرنز ہوتے ہیں وہ لو کانفیڈنس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں ہمارا مشورہ مانا بھی جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا. لیکن آنیسٹلی ایسے میری کمپنیز دیکھی ہیں جہاں پہ آفس بوائز کو بھی بٹھایا جاتا ہے مشوروں کے اندر. مشوروں سے مراد یہ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے کلائنٹ کی وہاں پہ بٹھائے، نہیں. جب گروتھ کی بات ہوتی ہے، کمپنی کا پورا پلان ڈسکس کرتے ہیں، تو کمپنی کے ہر سٹاف کو بٹھایا جاتا ہے. ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ہر ڈپارٹ کے جو لیٹ سے سیکیورٹی کا ڈپارٹ ہوتا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے، کلیننگ کا ڈپارٹ ہوتا ہے کہ یار ہم کس طرح سے کمپنی کو اچھا بنا سکتے ہیں. ڈفرینٹ پارٹیز کروائی جاتی ہیں. تو جب آپ ان میں ویلیو ایڈ نہیں کریں گے تو ظاہر ڈیفینیٹلی کمپنی آپ کو وہاں پہ اسٹاپ کر دے گی. اور آپ کا یہ دو ایک میجر پوائنٹس ہے جہاں پہ جا کے آپ کی جو جاب ہے وہ کنٹینیو نہیں ہوتی. پھر جو ایک تیسری ریزن ہے وہ ہوتی ہے نو گروتھ ان آپ کی انٹرنشپ جو ہوتے ہے وہ آپ کی کوئی گروتھ نہیں ہوتی. لیٹ سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بس صبح آئے شام کو چلے گئے اور آپ نے کسی کو نہ بتایا کہ یہ میرے آج کے ٹاسک تھے اور میں نے یہ کام کرنے تھے، میں نے یہ کام کر لیے. نہ آپ جو ہے نا ٹکٹس اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہ آپ کسی کو جو ہے وہ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، نہ آپ کسی ٹول کے اوپر لرننگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صرف آتے ہیں کمپنی میں بیٹھتے ہیں، اپنا ٹائم گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو کمپنی کہتے ہیں کہ یار یہ پرسن ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. یعنی آپ کمپنی کی بھی گروتھ نہیں کریں اور اپنی بھی گروتھ نہیں کریں. آپ جس ٹول کے اوپر آئے تھے سکھایا گیا، آپ نے وہی کام کیا اور اس کے علاوہ ایکسٹرا آپ نہیں بیٹھے. نہ آپ جو ہے نا آپ لیٹ سے کہتے ہیں کہ میرا تو ٹائم 8 گھنٹے تھا، وہی بیٹھا اور اس کے بعد آپ چلے گئے. تو کمپنی کو ایسے انٹرنز نہیں چاہیے ہوتے. کمپنی آپ سے بے شک یہ ڈیمانڈ نہیں کر، دیکھیں یہ آپ کا وہ ہے کہ آپ نے 8 گھنٹے کے لیے انہوں نے آپ کو انٹرنشپ دیا، لیکن سافٹ ویئر کمپنیز میں 12 14 15 16 گھنٹے بھی ہم بیٹھا کرتے تھے کمپنیز میں، تاکہ ہم نئی نئی چیزیں لرن کریں، کمپنی کو لگے کہ یار یہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو اس بیس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ آگے جو ہے وہ جاب کنٹینیو کیا جائے. پھر دوسرا ہوتا ہے پروفیشنلزم. موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے پروفیشنلزم. پروفیشنلزم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کہہ لیں کہ اٹھنے بیٹھنے کا ایٹیٹیوڈ، کھانے پینے کا ایٹیٹیوڈ، جو باقی ٹیم ممبرز ہیں ان کے ساتھ آپ کیسا بیہیو کر رہے ہیں، آپ میلز کیسے لکھ رہے ہیں، آپ اپنے جو سینئرز ہیں ان کے ساتھ بات کیسے کر رہے ہیں، آپ کی کوڈنگ سٹائل کیا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو پروفیشنلزم میں آتی ہیں. آپ کلائنٹ کے ساتھ کیسے بات کریں، آپ پریزنٹیشن کیسے دے رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اگر یہ آپ کے اندر نہیں ہوگی تو آپ کو ڈسکنٹینیو کر دیا جائے گا. ایک چیز ہے کہ دیکھیں ہر دفعہ آپ غلط نہیں ہوتے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی جو انٹرنشپ ہے وہ ڈسکنٹینیو کر دی گئی ہے تو آپ ٹیلنٹڈ نہیں ہے، کیپیبل نہیں ہے. نہیں، دیکھیں کچھ کمپنی کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کمپنی نے جس 3 مہینے کے لیے آپ کو انٹرنشپ دی ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس 3 مہینے کے لیے دی تھی اور اس کے بعد ان کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس یا تو بجٹ نہیں ہوتا یا کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہوتا جس کے اوپر آپ کو وہ کنٹینیو کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کسی کو جو ہے وہ ایکسٹرا بٹھائیں گے، تو ہم اس کو ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ جو ہے وہ آپ کی پرابلمز ہوگی. نہیں، سم ٹائم کمپنی کے اپنے جو ہوتے ہیں وہ انٹرنل پرابلم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یار ہم آپ کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پروجیکٹس نہیں ہیں یا ہمارے پاس جو ہے وہ بجٹ وغیرہ نہیں ہے. ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو انٹرنشپ ہوتی ہے وہ جاب میں کنورٹ ہوتی ہے. دیکھیں سب سے جو مین چیز ہوتی ہے، سب سے مین چیز جو میں آپ کو 1 لائن میں بتاؤں گا وہ یہ ہوگا کہ جب آپ شو کرواتے ہو اپنا آپ
اپنے آپ کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ شو کرواتے ہیں کمپنی کے اندر. آپ کہتے ہیں کہ یار میں ایکسٹرا ٹائم بیٹھ رہا ہوں, میں ان چیز میں پروجیکٹ کے اوپر ٹاسک بھی کر رہا ہوں, آپ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی آپ انٹرسٹ شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ میں آگے جاب کرنا چاہتا ہوں. جسٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہنا یا شروع کر دیں کہ میں جاب کرنا, نہیں, آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ بتائیں, دکھا رہے ہوں کہ یار آپ واقعی آگے جو ہے وہ جاب کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کمپنی کے ساتھ لانگ ٹرم چلنا چاہتے ہیں, آپ دن رات بیٹھے ہیں, آپ میٹنگز بھی کر رہے ہیں, آپ اپنا 110% بھی دے رہے ہیں, اور آپ سینئرس کی رسپیکٹ بھی کر رہے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہوں گی, یعنی اوپر جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں پہلے ویڈیو کے اندر, کہ یہ آپ کو کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی انٹرنشپ ختم کر سکتی ہیں. آپ نے انہی چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ یار یہ چیزیں اب میں نے پازیٹیو وے میں کرنا ہے, میں نے پروفیشنلزم لے کے آنا ہے, میں نے ایکسٹرا ٹائم بھی کمپنی میں بیٹھنا ہے, میں نے جو ہے وہ ویلیو بھی ایڈ کرنی ہے کمپنی کے اندر. تو یہ وہ چیزیں ہوں گی جو آپ کی آگے جو جاب ہے وہ اس کو انشاءاللہ پکا کر دے گی. سپوز ابھی آپ کی انٹرنشپ جو ہے وہ ڈسکنٹینیو ہو گئی, اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا, بگیسٹ مسٹیک میں آپ کو بتا دوں, جب کسی کی انٹرنشپ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے, وہ کیا بگیسٹ مسٹیک کرتا ہے؟ اس کو یہ لگتا ہے کہ یار میں کیپیبل نہیں ہوں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, آپ کیپیبل نہیں ہیں. ہو سکتا ہے آپ کیپیبل ہوں, لیکن آپ کمپنی کو جو ہے آپ سے زیادہ ایکسپرٹ بننا چاہیے تھا, اور آگے آپ جا کے بہت کچھ کر سکیں گے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کمپنی نے نکال دیا تھا اور وہ بعد میں جا کے سکسیزفل ہوئے تھے. میں اپنی اگزامپل یہاں پہ کوٹ کروں گا کہ میری 16 دن کے بعد انٹرنشپ ختم ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد میں نے نیکسٹ کمپنی میں گیا جہاں پہ مجھے جو سینئر تھے وہ بہت پازیٹیو ملے, بہت اچھے تھے. ایون کہ جس کمپنی نے مجھے فائر کیا تھا وہ بہت اچھی کمپنی تھی, سی ای او بہت اچھے تھے, لوگ بہت اچھے تھے, لیکن میں وہاں پہ مس میچ کر رہا تھا. وہاں میں اپنے آپ کو بلیم کروں گا کہ یار میں وہاں پہ فٹ نہیں تھا ہو رہا. دوسری کمپنی میں گیا, وہ بھی بہت اچھی تھی, وہاں پہ سینئرز بہت اچھے تھے, تو میں رکا نہیں. وہ لوگ جو انٹرنشپ کے بعد اگر ختم ہوئی تو رک جاتے ہیں, یہ ان کی بگیسٹ مسٹیک ہوتی ہے. وہ لرننگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, وہ 2-3 مہینے بریک لے لیتے ہیں, یہ بگیسٹ مسٹیک ہے. آپ نے بریک نہیں لینی, آپ نے کسی نئی کمپنی میں جانا, وہاں پہ دیکھنا ہے کہ اپرچونیٹیز ملے, آپ نے اپنی پورٹ فولیو بنانا ہے. ڈیورنگ انٹرنشپ, جب آپ کی انٹرنشپ چل رہی ہو تو آپ نے اپنا پورٹ فولیو بنانا ہے تاکہ آپ کسی نئی کمپنی کو اپلائی کریں. اچھا, سم ٹائمز آپ کو بھی فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ مجھے کمپنی کنٹینیو نہیں کرے گی, تو تب سے ہی آپ نے نئی جاب کے لیے جو ہے وہ آپ نے سٹارٹ کر دینی ہے کہ اپلائی وغیرہ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے جب آپ کو فیل ہو. لیکن اگر آپ کو لگے کہ کمپنی نے کنٹینیو کرنا ہے تو آپ نے کہیں اپلائی نہیں کرنا, آپ نے اسی کمپنی کے ساتھ لائل رہ کے کم از کم 1 سال اسی کمپنی میں لگانا ہے. یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سوئچنگ آپ کو جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیورنگ انٹرنشپ اپنی پورٹ فولیو وغیرہ بنانا ہے, تاکہ اگر آپ کی ختم بھی ہوتی ہے تو آپ نے آگے جا کے وہ کہیں اور ٹرائی کرنا ہے. فائنل میسیج میں اس ویڈیو میں یہ دوں گا کہ جو انٹرنشپ ہے وہ لینا بڑی بات نہیں ہے, اس کو سسٹین کرنا, اس کو جاب میں کنورٹ کرنا جو ہے وہ ایک کافی جو ہے وہ آپ کی بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس طرح کی ٹپس جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں, نیکسٹ ویڈیوز میں ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے, تو آپ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں, تاکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈیلی ہی اس چینل کے اوپر ویڈیو ڈال رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیلی نیو ٹپس آئیں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.